السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر کامیابی اس بات کی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مارکیٹ اپ جائے گی، مارکیٹ ڈاؤن آئے گی۔ اگر کسی بھی بندے کو صرف اس چیز کا پتہ ہو کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا مارکیٹ ڈاؤن جائے گی، وہ فاریکس کے اندر کامیاب ہے، وہ پرافیٹیبل ٹریڈر ہے۔ اور کسی بھی بندے کو پتہ چل جائے کہ نیکسٹ 1 منٹ کے اندر مارکیٹ اپ جائے گی یا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی، تو وہ شخص بھی بہت بڑی تعداد میں پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ ایک ایسا موقع دیتا ہے جس موقع پہ اگر ہم صحیح طریقے سے ٹریڈنگ کریں، ہم ایک ارب پتی شخص بھی بن سکتے ہیں دنوں کے اندر، اگر ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ نیکسٹ 1 منٹ کے اندر مارکیٹ اپ جائے گی، مارکیٹ ڈاؤن جائے گی۔ پیچھے ایسا ہوا تھا کہ ایک بروکر تھا، اس بروکر کے اندر ایک نیا سرور آیا۔ ان سرورز کے مارکیٹ اور سرور کے درمیان میں ٹیکنیکل طور پر ایک فالٹ آ گیا، اور سرور 2 اور سرور 1 کے درمیان میں 5 منٹ کا گیپ آ گیا۔ تو مارکیٹ کے اندر جس ٹائم پہ ہمیں ابھی مارکیٹ ہے، لائک اس ٹائم پہ جو میرے پاس اوپن ہے وہ GBP/JPY 136.03 پہ ہے، تو 5 منٹ پہلے، 5 منٹ کے بعد سرور 2 پہ ریٹ آ رہا ہوتا، اٹس مین کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ کیسا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں شاید 4 یا 5 دن ہوئے تھے، اور 4-5 دنوں کے اندر لوگوں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ بروکر خود پریشان ہو گیا کہ میں اتنا پیسہ کہاں سے دوں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی، یہ ایک کامیابی ہے، لیکن مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پہلے ٹیٹوریلز تھے۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہمارا ٹاپک ہے کہ مارکیٹ اپ کیوں جاتی ہے، مارکیٹ ڈاؤن کیوں جاتی ہے، کون سے ریزنز ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر مارکیٹ اپ جاتی ہے اور مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے۔ مارکیٹ کے اندر ہم نے اکثر سنا ہے، اکثر دیکھا ہے اس سے پہلے کہ مارکیٹ کے اندر پرائس ایکشن کی بہت اہمیت ہے۔ پرائس ایکشن مینز مارکیٹ کے اندر ٹیکنیکل انالیسز بھی ہم لوگ بولتے ہیں، مارکیٹ میں پرائس ایکشن بولتے ہیں، کینڈلسٹک پیٹرن بھی بولتے ہیں، مارکیٹ میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ہم انڈیکیٹرز کے نام سے بھی واقف ہیں۔ ان سب چیزیں مارکیٹ کے ٹیکنیکل میں آ جاتی ہیں۔ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی، مارکیٹ کے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، مارکیٹ کے مختلف پیٹرنز ہیں جن پیٹرن سے ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی۔ مارکیٹ کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ہیمر بن جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر ایک ڈوجی بن جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر ایک انگیلفنگ بن جاتی ہے، اور ہم ان کینڈل سے آئیڈیا لیتے ہیں کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بائر اور سیلر کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ ہو جاتے ہیں، مارکیٹ بائی میں چلی جاتی ہے، اور مارکیٹ کے اندر جب بھی سیلر زیادہ ہو جاتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ مارکیٹ کے اندر اگر کسی بھی چیز کی، چاہے وہ فاریکس مارکیٹ ہو، چاہے وہ ہماری عام مارکیٹ ہو، ہماری لائف کی جو مارکیٹ ہے، ہمارے بازار کی مارکیٹ ہو، اس مارکیٹ کے اندر جب بھی سپلائی بڑھے گی، ریٹ ڈاؤن آئے گی، اور جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس ٹائم پہ ریٹ اپ جائے گا۔ کسی بھی چیز کو خریدنے والے زیادہ ہوں گے، مارکیٹ بائی میں جائے گی، ریٹ ہائی ہوگا، اور کسی بھی چیز کے سیلر زیادہ ہوں گے، بائر کم ہوں گے، تو مارکیٹ کا سیلر زیادہ ہوں گے، بیچنے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں، تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کا ڈاؤن آنا بنتا ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر جو ہمارا پرائس ایکشن ہے، اس کے اوپر صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بائر اور سیلر کتنے ہیں۔ اگر مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمیں اپ میں جائے گی، اور مارکیٹ کے اندر اگر سیلر زیادہ ہیں تو مارکیٹ ہمیں ڈاؤن ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا۔ تو مارکیٹ میں پرائس ایکشن ہو، انڈیکیٹر ہو، کینڈلسٹک پیٹرن ہو، سپورٹ ہو، ریزسٹنس ہو، مارکیٹ کا ہائی لو ہو، والیوم ہو، یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں ٹیکنیکل میں آتی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی مارکیٹ کے اپ یا ڈاؤن جانے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی۔ تو آج یہ ہو گئی ہمارے پاس فنڈامنٹل، ٹیکنیکل ہو گئی، اس کے بعد ہمارے پاس فنڈامنٹ کیا ہوتا ہے۔ لائک پاکستان ہے، پاکستان کے اندر
فنڈامنٹل میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی پالیسیز آ جائیں گی. کس فاریکس فیکٹری کے اندر آپ نے اکثر نیوز دیکھی ہوں گی, ان نیوز آ جاتی ہیں, ان کو بھی آپ کو پتہ چلے گا. کسی بھی الیکشن ہوتے ہیں ملک کے اندر, اس ملک کی صورتحال کیا ہے, اس صورت میں امن میں ہے, جنگ میں ہے, اور کیا وہ کنٹری وہ ملک اپنے اندر بزنس کرنے والوں کو کون کون سی فیسلٹیز دیتا ہے. دوسرے کنٹریز کے لوگ اس کنٹری کے اندر بزنس کے لیے آ رہے ہیں, یا وہ کنٹری اس کنٹری کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے بزنس والے لوگوں پہ اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے, ان کو تنگ کیا ہوا ہے. جب بھی کسی بھی کرنسی پہ لائک ابھی پاکستان کے اندر دیکھیں تو مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے, تو یہ جو مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے یہ ٹیکنیکل انالیسس کی وجہ سے نہیں آ رہی, بلکہ مارکیٹ کا ڈاؤن آنا یہ فنڈامنٹل آ رہی ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز کہہ لیں, پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں, یا اس کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی, پاکستان کے اندر امن ہو گیا, پاکستان کے اندر بزنس کے مواقع, پاکستان کے اندر کاروباری لوگوں کا کاروبار پاکستان سے باہر لے کر جانا, گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کا اتنا زیادہ سٹرانگ نہ ہونا, اور کاروباری لوگوں کو پاکستان کے اندر اپنے بزنس پہ تشویش, یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پاکستان کی جو کرنسی ہے, پاکستان کی اکانومی ہے, یہ اکانومی اس کے ڈاؤن ہونے کے. پاکستانی روپیز ہے, میں آپ کو اس سے مثال دوں گا تو شاید آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. پاکستانی روپیہ ڈیلی گر رہا ہے, یہ فنڈامنٹل کی وجہ سے گر رہا ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے گر رہا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, ان لوگوں کا کاروبار کے اندر کاروباری لوگوں کا خیال نہ رکھنا, اور کاروباری لوگوں کا پاکستان کے اندر سے بزنس کم کر کے دوسرے ملکوں کے اندر بزنس کا لے جانا, یا ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کا کم ہو جانا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستانی روپیز کے ڈاؤن ہونے کی. تو یہی سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کرنسیز ہیں. اگر اس کرنسیز کی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کے اندر یہ کم ہوتا ہے. وہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, گورنمنٹس اپنے ذات سے زیادہ اپنے شہریوں کی, اپنے بزنس مین کی, اپنی کنٹریز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا کم ہی ہوتا ہے, ہوتا ضرور ہے لیکن کم ہی ہوتا ہے. کاروباری لوگوں کی تشویش, اور باہر کی کنٹریز کے جو ٹریڈرز ہیں, باہر کی کنٹریز کے جو بزنس مین ہیں, ان بزنس مین کا پاکستان کے اندر بزنس کے لیے پیسہ لے کر نہ آنا, پاکستان کے اندر سے جو تجارت جو بزنس ہو رہا تھا, ان لوگوں کا پاکستان سے پیسہ باہر لے کر جانا, یہ ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کی کرنسی کی ڈی ویلیو کی. اب اس کے اندر اگر اس کے تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, تو جو بھی وجوہات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, پاکستان کی سچویشن کی طرف سے ہیں, ملکی حالات کی وجہ سے ہیں, یا جس وجہ سیاسی طور پر پاکستان کے سٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے کاروباری لوگوں کا پاکستان کے اندر کاروبار میں لگن کا نہ ہونا, یہ پاکستان کی اکانومی کی ڈاؤن ہونے کی وجہ ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس ٹیکنیکل نہیں آتے, اس کے اوپر ہمارے پاس زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لوگ فنڈامنٹل اثرات کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں, اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مارکیٹ میں ہیمر بن رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مارکیٹ میں انگلفنگ بن رہی ہے, بلکہ لوگوں کا ایک ترتیب سے پاکستان کے اندر بزنس لے کر جانا یا پاکستان کے اندر بزنس لے کر آنا, یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے کسی بھی کنٹری کی اکانومی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ جو کنٹریز کی صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم فنڈامنٹل بولتے ہیں, فنڈامنٹل بولتے ہیں. تو جو ہم مارکیٹ کے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, مارکیٹ کے اندر سپورٹ ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں, مختلف انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں, پرائس ایکشن کو دیکھتے ہیں, اور جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ٹیکنیکل کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل ان دونوں کے کتنے % اثرات ہوتے ہیں؟ کیا کسی بھی کنٹری کی کرنسی کی ویلیو یا ڈی ویلیو ہونے کے لیے ٹیکنیکل کا کتنا اثر ہوتا ہے اور فنڈامنٹل کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ تو آئی تھنک فنڈامنٹل اثرات کسی بھی کنٹری کی کرنسیز کے لیے, چاہے وہ اپ جا رہی ہو چاہے وہ ڈاؤن آ رہی ہو, اس کے 75 سے لے کر 80% تک اس کا اثر ہوتا ہے.
اور جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں آئی تھنک جو یہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے وہ 20% سے لے کر 25% تک یہ ٹیکنیکل کے اندر یہ ہمارے پاس ٹیکنیکل کے اندر آ جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کے اندر الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن کے اندر جیسے پچھلے دور حکومت میں ٹرمپ جیتا تھا، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے بہت بڑا ہے یورپین بریگزٹ کا جو رولا تھا. ان چیزوں کی وجہ سے ایک دن میں 1500 1600 پپ یا 1000 پپ کبھی 500 پپ، مطلب بہت بڑا اثر ہوا تھا مارکیٹ کے اندر ایک دن کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر مارکیٹ کا ایک طرف جانا ان کو ہم فنڈامنٹل بولتے ہیں. فنڈامنٹل اثرات زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں مارکیٹ کا، کسی طریقے سے کہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی. تو مارکیٹ ایک ایک دن کے اندر بہت زیادہ اثر کر جاتی ہے. یہ دیکھیں ایوریج جو ہمارے پاس یہ تو 1 نومبر 2008 کا آ گیا. تو یہ اگر ہم دیکھیں ایک منتھ میں ایوریج طور پر تو اے یو ڈی یو ایس ٹی کا پیئر ہے، تو اے یو ڈی یو ایس ٹی کے اندر ہمارے ایک مہینے کے اندر مارکیٹ 1987 پہ ڈاؤن آئی تھی. اور لازمی سی بات ہے اس کے اندر یہ ٹیکنیکل طور پر نہیں بلکہ یہ چیز ہمارے پاس فنڈامنٹل طور پر اس کا اثر ہوا ہوگا. تو منتھ کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں گے تو آئی تھنک مارکیٹ کے اندر ہمیں کئی بار ایسا ہوگا کہ مارکیٹ ایک طرف گر جائے گی. آپ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 مہینے لگاتار مارکیٹ گری اور ایک مہینے اوپر سے یکدم نیچے گری. اور یہ مارکیٹ ایک ہی یہ ہمارے پاس جی بی پی یو ایس ڈی ہے، تو یہ شاید 2008 کی بات ہے. 2008 کے اندر سے مارکیٹ ایک مہینے کے اندر تقریباً میں دوبارہ دیکھتا ہوں 2008 کے اندر مارکیٹ کا ایک ہی مہینے کے اندر تقریباً ایک سائڈ پہ 1816 پہ نیچے آ جانا، اس کے بعد پھر سیل اور اس طریقے سے بار بار مارکیٹ کا سیل پہ آ جانا. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑا اثر ہے مارکیٹ میں فنڈامنٹل کا. اور اگر ہم 2008 کو دیکھتے ہیں تو 2008 کے اندر مارکیٹ کے اندر جی بی پی یو ایس ڈی ایک اشاریہ جو ابھی ریٹ چل رہا ہے 2560 چل رہا ہے. تو اس ٹائم پہ مارکیٹ 2.1149 پہ تھا اور مارکیٹ 1.9806 سے لے کر ایک ہی مہینے میں مارکیٹ 1.8049 پہ آئی ہے. تو مارکیٹ کے اندر فنڈامنٹل اثرات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی امپورٹنس آئی تھنک ٹیکنیکل سے بہت زیادہ ہے. تو آپ نے کسی بھی کنٹری کی کرنسیز پہ ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کرنسیز کی اس ملک کی صورتحال سچویشن کو دیکھ لینا ہے. کیا وہ کنٹری چاہے یو ایس اے کی ہو، چاہے یو کے کی ہو، چاہے کسی بھی کنٹری کی ہو، کیا اس کی جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کیا اس ملک کے جو بزنس مین ہیں ان بزنس کے حق میں ہے یا ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے. کیا لوگ باہر سے اندر پیسہ لے کر آ رہے ہیں یا اندر سے پیسہ لے کر باہر آ رہے ہیں. اگر باہر سے اندر لے کر آ رہے ہیں تو آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے اور اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑھنے کے چانس ہیں. اور اگر باہر سے اس ملک کے اندر سے باہر لے کر جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت برا اثر ہونے والا ہے اور اس کی کرنسی لگاتار ایک سائڈ پہ گرے گی. اس میں ٹیکنیکل کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا. اگر تھوڑا اور اس چیز کو ہم گہرائی میں دیکھیں تو ٹیکنیکل کا اثر تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، مڈ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، اور فنڈامنٹل کا اثر سالوں کے حساب سے چلا جاتا ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.